یہ آپ کے صوبے راجستھان کا فیض ہمارے علاقے پالنپور میں پہنچا ہے۔ تقریباً 100 سال پہلے ہمارے بہت بڑے بزرگ مصلح قوم حضرت مولانا محمد نذیر میاں پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ 100 سال پہلے انہوں نے داخلہ لیا تھا آپ کے صوبے راجستھان کے ٹونک مدرسے میں۔ مولانا ابو البرکات صاحب وہاں پر مدرس تھے۔ حضرت کے معقولات بھی وہاں پڑھی اور طب بھی وہاں پر پڑھا، اور پھر علاقے پالنپور میں حضرت نے محنت کی۔ مولانا موسیٰ صاحب کے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حضرت کی خدمت میں جاتے تھے، سبزی وغیرہ لے کر، چھاچھ وغیرہ لے کر، اور مولانا محمد نذیر میاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے فیض حاصل کیا۔ مدرسہ امینیہ میں پڑھا اور پھر تخصص کرنے کے لیے حضرت یہاں ٹونک میں آئے، اور یہ پہلی مرتبہ اس مدرسے میں ہماری حاضری ہوئی اور اس کے اثرات ہمارے دل پر بھی پڑے۔ دراصل تو یہ پالنپور علاقے میں جو فیض پہنچا ہے وہ آپ کے صوبے گجرات اور آپ کے قریب کے شہر ٹونک سے ہم کو پہنچا ہے۔ مولانا محمد نذیر میاں رحمۃ اللہ علیہ نے 3 محنتیں فرمائی۔ اس وقت علاقے کی حالت کیا تھی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 80 سال پہلے کوئی عالم نہیں تھا، کوئی حافظ نہیں تھا، کوئی قاری نہیں تھا۔ مولانا نذیر میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹ پر سوار ہو کر کے رات کو 12 بجے کے بعد وہ دیہات در دیہات جاتے تھے، اس لیے کہ 3 حضرات مخالف تھے۔ پالنپور کا نواب بھی حضرت کا مخالف تھا، پیر بھی وہاں کے مخالف تھے، اور پیٹ برو ملا بھی مخالف تھا۔ ان 3 مخالفتوں کے دور میں حضرت نے کام شروع کیا۔ حضرت نے 3 کام کیے۔ کتنے کام کیے؟ 3 کام۔ یہ مختصر بیان کر رہا ہوں۔ پہلا کام تو یہ کہ ہر دیہات میں مکتب قائم کر دیا، اور مدرسین یو پی بہار سے گزرے، کوئی ہمارے وہاں عالم نہیں تھا، تو جگہ جگہ حضرت نے مکتب قائم کیے۔ اونٹ پر سوار ہو کر کے پھر حضرت امتحان کے لیے بھی آئے۔ ایک کام تو حضرت نے، اس کا پھل آج ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ شاید کوئی گھرانہ ایسا ہو کہ جس میں علماء اور حفاظ کرام ہوں، ہزاروں کی تعداد میں حفاظ کرام اور علماء کرام پیدا ہوں۔ ایک کام۔ دوسرا کام معاشرت کے اعتبار سے یہ فرمایا، ہر گھر سود میں مبتلا تھا۔ پالنپور علاقے میں 100 سے زائد دیہات ہیں، اور بڑے بڑے دیہات بھی ہیں، 1,000 بستیوں کے دیہات بھی ہیں، 100 200 300 گھروں کے دیہات بھی ہیں۔ ہر گھر سود میں مبتلا تھا، تو حضرت نے سمجھا بجھا کر کے ان کو سود میں سے نکالا، چونکہ سود کھانے والے گھرانوں کے اندر کوئی اچھا عالم پیدا نہیں ہوگا، کوئی اچھا عالم پیدا نہیں ہوگا۔ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم یوسف بھائی یہ ناول میں پڑھتے تھے اور ہدایہ پڑھتے تھے، تو ان کے استاد نے فرمایا یوسف بھائی کو کہ آپ کے علاقے میں اور آپ کے گھرانے میں کوئی عالم نہیں بنے گا، اچھا عالم نہیں بنے گا۔ چونک گئے، یہ کیسے حضرت؟ کیونکہ آپ کے علاقے میں سود میں ساری بہت مبتلا ہے، تو حرام خوری کے بعد میں عالم ربانی پیدا ہونا مشکل ہے۔ یوسف بھائی نے تعلیم چھوڑ دی، کاشتکاری شروع کی، اپنے والد سے کھیت لے لیا اور حلال طریقے سے کما کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا۔ چنانچہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند جیسے یعنی مائے ناز مدرسے کے اندر شیخ الحدیث بھی بنے، اور اس کے علاوہ صدر المدرسین بھی بنے۔ تو مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرت کے اعتبار سے سود میں سے ساری قوم کو نکالا۔ ہمارے دادا بھی مبتلا تھے، ہمارے چچا والد نے جا کر کے کھاتا چپتے تھے،
کوئی گھرانہ باقی نہیں تھا. اللہ نے اس کی برکت سے پھر بمبئی سے تعلق کر دیا تو علاقے کی روزگاری بمبئی میں اللہ نے کر دی، معاش اچھا ہو گیا. کتنے کام ہوئے؟ 2. تیسرا کام یہ کیا کہ ہمارے بوڑھوں کے عقائد صحیح کر دیے، کیونکہ پیروں کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی پوری قوم. تعزیہ مناتے تھے، ماتم کرتے تھے، سارے رسومات کرتے تھے شریعت کے. تو یہ سارے رسومات سے نکالا اور نکال کر کے حضرت مولانا مصلح قوم مولانا محمد نذیر میاں پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ٹام مدرسے کے شاگرد تھے، انہوں نے ماشاء اللہ بوڑھوں کے عقائد صحیح کر دیے. 3 بنیادی کام کیے، 3 بنیاد مکاتب جگہ جگہ قائم کیے، پورے معاشرے کو سود میں سے نکالا اور بوڑھوں کے عقائد صحیح کیے. آج علاقے پالنپور کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں. مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یعنی دارالعلوم کے اندر کیا مقام عطا فرمایا، اور پورا علاقہ کیا پورا ہندوستان نہیں پوری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے. مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا کہ 83 ملکوں میں جا کر کے اس اللہ کے بندے نے 83 ملکوں میں جا کر کے اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچایا. یہ سارا فیض یہاں ٹاؤن سے ہمارے علاقے میں پہنچا. دراصل تو احسان آپ کے ذمہ کا ہے جس کے اوپر آج ہماری قرآن لکھا ہے. ایک بات تو یہ کر، دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ مولانا موسیٰ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صوبے راجستھان کے لیے مسیحا بنا کر کے بھیجا ہے، مسیحا بنا کر کے بھیجا ہے. ورنہ آپ دیکھ سکتے تھے کہ 30-40 سال پہلے راجستھان کے دیہاتوں کی کیا حالت. آج ماشاءاللہ کئی طلبہ بڑے بڑے دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں اور حالات میں پلٹا آ رہا ہے. یہ کچھ اللہ والوں کی دعائیں تھی، ہمارے بزرگوں کی دعائیں تھی، ان کی قربانی تھی، ان کا اخلاص تھا اور اللہ تعالیٰ چلا. 7 آدمی تھے. پہلی جماعت جو ہماری آئی راجستھان میں اجمیر کے قریب میں 7 آدمی تھے. ان 7 آدمیوں میں 5 اللہ کو پیارے ہوئے. ہمارے امیر مولانا غلام رسول صاحب خاموش رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ان کے رفقا 7 تھے اور 7 میں سے 5 اللہ کو پیارے ہو گئے. باقی خبروں میں چلے گئے، لیکن دعا اور اخلاص کا اثر آج بھی باقی ہے. یہ کارواں رواں نواں چل رہا ہے اور ماشاءاللہ جہاں جاتے ہیں مولانا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رفقائے کار کے ساتھ لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سا پروگرام کرتے ہیں اور ایک مکاتب کی جھال بچھی جاتی ہے. مکاتب کو معمولی نہ سمجھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، ہمارے بہت سارے بزرگوں کے وہ پیر تھے اور مرشد تھے، لیکن حضرت سے کس حالانکہ ان کے بڑے بڑے مرید تھے اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. وہاں رشید احمد نبوی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں قاسم تانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتنے بڑی بڑی شخصیات تھی، یہ سارے ان کے مرید تھے. لیکن اس کے باوجود بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے پوچھا کہ امداد اللہ تم کیا لے کر آئے ہو تو میں اللہ سے کہوں گا ہندوستان بھر میں نے مکاتب کی جال بچھائی ہے، یہ اللہ میرے سامنے پیش کرو. یہ مکاتب معمولی نہیں ہے میرے دوستو. مولانا حسین احمد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے 1948 کے اندر بمبئی شہر کے اندر تعلیمی کانفرنس میں فرمائی تھی یہ بات کہ یہ مکاتب قرآنیہ مدارس عربیہ ملت اسلامیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. مکاتب قرآنیہ مدارس عربیہ ملت اسلامیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ میرے دوست بزرگ کا قول تھا جو پورے ہندوستان نے اس کو لے لیا. اس لیے مکاتب کی تعلیم معمولی نہیں ہے، پڑھانے والے بھی معمولی نہیں ہیں. قاری صدیق صاحب مانگے رحمۃ اللہ علیہ نمایاں بزرگ تھے. شیخ یونس صاحب فرماتے تھے ایسا بزرگ میری آنکھوں میں نہیں دیکھا، ایسا بزرگ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. قاری صدیق صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فلانے صاحب کتب ہے یا فلانے صاحب افکار ہے، تو قاری صدیق صاحب مانگے رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مدرسے کے شیخ الحدیث نے مجھے سنایا تھا. ہمارے مدرسے میں تشریف لائے تھے مولانا اسد اللہ صاحب شیخ الحدیث ہے.
قاری صدیق صاحب بات بھی اور فرمایا چھوڑو ان حضراتوں کو، میرے نزدیک تو کتب و رفتار مکاتب میں پڑھانے والے مدرسین، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، میرے دوستوں کو قرآن پڑھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مولانا احمد صاحب فرماتے تھے کہ علاقے پالنپور میں آتے مکتب کی تعلیم دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو مولانا فرماتے تھے کہ میں جب مکتب میں داخل ہوتا ہوں تو میرے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان مکاتب قرآنیہ میں قرآن پڑھانے والے مدرسین حضرات کی پیشانی کو میں بوسا دوں اور ان کے ہونٹوں کو میں چوموں۔ اس لیے یہ ذمہ دار حضرات آئے ہوئے ہیں، میرے دوست ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی عالم کے بارے میں، کسی حافظ اور عالم کے بارے میں کوئی غلط جملے استعمال کرتا ہے اور ان کی دشمنی اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس کی قبر کے اندر جا کر دیکھ لو، مرنے کے بعد اگر یقین نہیں آتا تو دیکھ لو اس کا منہ اور اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ علماء کرام کے بارے میں لب کشائی کرنا یہ میرے دوست اپنے ایمان کو زد پہنچانا ہے، اس لیے ان کی قدردانی بھی ضروری ہے، ساتھ دینا بھی ضروری ہے۔ اور یہ حضرات اور ماں موسیٰ صاحب کی ٹیم ماشاءاللہ پورے راجستھان میں تقریباً 500 کے قریب مکاتب چلا رہے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہو گئے میرے دوستو، دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور کچھ اللہ کے بندوں نے منوا لیا ہے۔ شیخ عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کا فون میرے اوپر بھی آیا تھا، وہاں موسیٰ صاحب پر بھی 2 مرتبہ فون آیا کہ ہمارے علاقے کے مکاتب کا کچھ کیجیے، لیکن وہ ہر وقت کام جو ہے مقدر ہوتا ہے اپنے وقت کے ساتھ، لیکن ان بزرگوں کی دعاؤں کے اثرات تھے۔ اس لیے میرے دوستو یہ ہمیں مکاتب کی قدر کرنی چاہیے، یہی مکاتب سے محدثین بھی نکلیں گے، مفسرین بھی نکلیں گے، مفتیان کرام کا وجود بھی ہوگا، اور میرے دوستو خدام دین بھی پیدا ہوں گے اور مبلغین بھی پیدا ہوں گے۔ یہ ہماری یہ فیکٹری ہے، پورا دین اسلام علم دین پر قائم ہے، اور علم دین کی بنیاد ہے میرے دوستو مکاتب قرآنیہ ہے۔ اس لیے بڑی اہمیت کے ساتھ مکاتب کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، دوڑ دھوپ بھی کرنی چاہیے، مالی قربانی بھی دینی چاہیے، اور ان حضرات کا تعاون بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکاتب قرآنیہ کے لیے، مدارس عربیہ کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرما لے، اس لیے کہ نبیوں کی بعثت کے 3 مقاصد قرآن کریم نے 4 جگہ پر بیان فرمایا، اور یہ 3 مقاصد بنیادی ہے، تعلیم ہے، تربیت تزکیہ ہے، اور دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ سارے تینوں کام ان نبیوں کے کام ہیں، ان نبیوں کے کام ہیں کہ اللہ کا شکر اور اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نبیوں کے کام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسوں کو بھی لگا دیا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے لگنے کو قبول فرمائے، اور تاج میں آخر اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ، ایمان اور احتساب ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما لے، اور ہماری ضروریات کا اللہ تعالیٰ غیب سے تکفل فرمائے۔